شوال کے 6 روزوں کی فضیلت حدیث کی روشنی میں رمضان المبارک ایک عظیم نعمت ہے۔ اس ماہ میں بندہ روزے تراوی تلاوت دعا صدقہ استغفار اور عبادت کے ذریعے اپنے رب سے قرب حاصل کرتا ہے، لیکن رمضان ختم ہوتے ہی مومن کی عبادت کا سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ رمضان کی تربیت کو پورا سال زندگی کا حصہ بنا لیا جائے۔ اسی سلسلے کی ایک بہت بڑی سنت شوال کے 6 روزے ہیں۔ یہ روزے امت مسلمہ کے لیے ایک ایسی عظیم بشارت ہیں جن میں تھوڑے عمل کے بدلے بہت بڑا اجر رکھا گیا ہے۔ شوال کے یہ 6 روزے رمضان کے بعد رکھے جاتے ہیں۔ ان کی فضیلت حدیث نبوی سے ثابت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے اور اس میں شوال کے 6 روزوں کی عظمت واضح طور پر بیان ہوئی ہے۔ یہ صرف ایک نفل عمل نہیں، بلکہ ایسا عمل ہے جسے رسول اللہ نے خاص طور پر امت کے لیے پسند فرمایا اور اس کے اجر کو پورے سال کے روزوں کے برابر قرار داس۔ حدیث کی روشنی میں سب سے پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام میں نیکی کا دروازہ رمضان پر بند نہیں ہو جاتا۔ رمضان بندے کی روحانی تربیت کا مہینہ ہے اور شوال کے 6 روزے اس تربیت کو باقی رکھنے کا ذریعہ ہیں۔ رمضان میں انسان دن بھر بھوکا رہ کر اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، زبان کو جھوٹ سے، آنکھ کو حرام سے، دل کو حسد سے اور جسم کو گناہوں سے بچانے کی مشق کرتا ہے۔ شوال کے 6 روزے اسی مشق کو جاری رکھتے ہیں تاکہ رمضان کی برکتیں محض ایک ماہ تک محدود نہ رہیں بلکہ سارا سال ان کا اثر باقی رہے۔ علماء نے اس حدیث کی بہت خوبصورت شرح بیان کی ہے۔ ان کے مطابق رمضان کے 30 روزے اور شوال کے 6 روزے ملا کر 36 روزے بنتے ہیں، پھر نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ کے فضل سے 10 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس حساب سے 36 روزے 360 روزوں کے برابر ہو جاتے ہیں اور گویا پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے کہ مختصر عمل پر عظیم صلہ عطا فرمایا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اگر اخلاص کے ساتھ چھوٹا سا نیک عمل بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بے حساب بڑھا دیتا ہے۔ شوال کے 6 روزوں کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ فرض عبادت کے ساتھ نفل عبادت کا حسین امتزاج ہے۔ رمضان کے روزے ادا ہو چکے ہوتے ہیں اور شوال کے روزے اس فرض عبادت میں اضافی حسن پیدا کرتے ہیں۔ جیسے فرائض کے بعد نوافل انسان کے درجات بلند کرتے ہیں، اسی طرح شوال کے روزے بھی بندے کے اعمال میں برکت اور کمال پیدا کرتے ہیں۔ یہ روزے بندے کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ اصل بندگی صرف رمضان کے چند دنوں تک محدود نہیں بلکہ مومن کی زندگی عبادت کی مسلسل کیفیت کا نام ہے۔ شوال کے 6 روزے روحانی طور پر انسان کو کئی فائدے دیتے آؤ۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ رمضان میں حاصل کی گئی نیکیوں کو محفوظ رکھتے آؤ۔ بہت سے لوگ رمضان میں عبادت کے عادی ہو جاتے ہیں لیکن عید کے بعد آہستہ آہستہ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شوال کے 6 روزے اس سستی کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ بندے کو رمضان کے بعد بھی عبادت کے میدان میں متحرک رکھتے ہیں، گویا یہ روزے ایک روحانی پل ہیں جو رمضان کی عبادت کو آگے کے دنوں سے جوڑ دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ روزے شکر گزاری کی ایک عملی صورت ہیں۔ رمضان ایک بڑی نعمت ہے اور شوال کے روزے اس نعمت پر شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہیں۔ جیسے کسی کو عظیم نعمت ملے تو وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے، اسی طرح رمضان کی توفیق، قرآن کی تلاوت، قیام اللیل، دعا اور مغفرت کی امید ملنے پر بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر شوال کے روزوں سے ادا کرے۔ روزے زبان سے شکر کے ساتھ عمل سے شکر کا نمونہ ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ روزے نفس کی تربیت کرتے ہیں۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ یہ خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہے۔ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے یہ بتاتے ہیں کہ بندہ صرف موسم عبادت کا مسلمان نہیں بلکہ ہر موسم کا مسلمان ہے۔ جو شخص رمضان کے بعد بھی روزہ رکھ سکتا ہے وہ اپنی خواہشات پر زیادہ مضبوطی سے قابو پا سکتا ہے، اس سے تقوی بڑھتا ہے اور دل میں اللہ کی نگرانی کا احساس مضبوط ہوتا ہے۔ شوال کے 6 روزوں کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ یہ نیکیوں میں سبقت کا جذبہ پیدا کرتے آؤ۔ رمضان کے بعد اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اب عبادت کا زور کم ہو گیا، مگر شوال کے روزے
یہ پیغام دیتے ہیں کہ بندہ نیکی کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ جو شخص رمضان کے بعد بھی روزے رکھتا ہے وہ دراصل اللہ کی اطاعت کے تسلسل کو زندہ رکھتا ہے۔ یہ تسلسل بہت اہم ہے کیونکہ دین میں اصل چیز استقامت ہے۔ ایک دن کی نیکی سے زیادہ اہم نیکی پر قائم رہنا ہے۔ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ شوال کے 6 روزے رکھنے میں بڑی وسعت ہے۔ یہ مسل بھی رکھے جا سکتے ہیں اور الگ الگ بے آفضل یہ ہے کہ شوال کے آغاز ہی میں رکھ لیے جائیں، لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے شروع میں نہ رکھ سکے تو پورے مہینے کے اندر جب چاہے رکھ سکتا ہے۔ اس میں سہولت اور آسانی رکھی گئی ہے تاکہ ہر مسلمان اپنی حالت کے مطابق اس سمت پر عمل کر سکی۔ عورت، مرد، طلبہ، ملازم، تاجر، سب کے لیے اس میں گنجائش ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا شوال کے 6 روزے عید کے فوراً بعد رکھنے ضروری ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شوال کے مہینے میں کسی بھی وقت رکھے جا سکتے ہیں، البتہ جلدی کرنا بہتر ہے کیونکہ نیکی میں تاخیر مناسب نہیں ہوتی۔ اگر انسان عید کے فوراً بعد ان روزوں کی نیت کر لے تو اس کی عبادت میں زیادہ تازگی اور اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر کسی کے ضمن رمضان کے قضا روزے ہوں تو وہ پہلے قضا روزے ادا کرے۔ آپ نے مسلک و فتوے کے مطابق ایسا طریقہ اختیار کرے جس سے فرض بھی ادا ہو جائیں اور شوال کے روزوں کی سنت بھی چھوٹنے نہ پائے۔ شوال کے روزوں کی ایک عملی برکت یہ بھی ہے کہ یہ رمضان کے بعد پیدا ہونے والی غفلت کو کم کرتے ہیں۔ عید کے بعد انسان عموماً کھانے پینے، میل جول اور دنیاوی مصروفیات میں اس طرح مشغول ہو جاتا ہے کہ عبادت کے ذوق میں کمی آنے لگتی ہے۔ شوال کے روزے اس کمزوری کے خلاف مضبوط ڈھال ثابت ہوتے ہیں۔ جب بندہ شوال میں بھی روزے رکھتا ہے تو اس کا دل عبادت سے جڑا رہتا ہے اور وہ دنیا کی مصروفیات میں کھو کر اپنے رب کو نہیں بھولتا۔ اہل ایمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ شوال کے 6 روزوں کو معمولی نہ سمجھی۔ باز لوگ انہیں صرف ایک نفل سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ سنت نبوی سے ثابت اور بڑی فضیلت رکھنے والا عمل ہے۔ حدیث میں اس کی بہت واضح ترغیب دی گئی ہے۔ مومن کا طریقہ یہ نہیں کہ وہ صرف فرائض پر قناعت کرے بلکہ وہ فرائض کے ساتھ نوافل سے بھی اپنے ایمان کی عمارت کو مضبوط کرے۔ شوال کے 6 روزے اسی نوافل کے باب میں ایک قیمتی تحفہ ہیں۔ یہ روزے ہمیں اخلاص کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو اکثر لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ بندہ صرف اللہ کے لیے بھوکا رہتا ہے اور یہ بات دل کے اخلاص کو ظاہر کرتی ہے۔ شوال کے روزے رکھنے والا شخص گویا اعلان کرتا ہے کہ میں نے رمضان کو صرف رسمی عبادت سمجھ کر نہیں گزارا بلکہ اس کی روشنی اپنے اندر اتار لی ہے۔ ایسے شخص کا دل نرم ہوتا ہے، دعا میں لذت آتی ہے اور گناہوں سے بچنے کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ شوال کے 6 روزوں کے متعلق ایک خوبصورت نکتہ یہ بھی ہے کہ امت کے لیے مسلسل تربیت کا پیغام ہے۔ رمضان میں ہر مسلمان ایک جیسے ماحول میں عبادت کرتا ہی روزہ، تراوی، سحری، افطاری، قرآن کی تلاوت اور شب بیداری ایک اجتماعی روحانی فضا پیدا کرتی ہے۔ شوال کے 6 روزے اس فضا کو یک دم ختم نہیں ہونے دیتے بلکہ آہستہ آہستہ بندے کو اگلے مراحل کے لیے تیار کرتے ہیں۔ یہ روزے گویا رمضان کے بعد کی روحانی نگہبانی ہے۔ ان روزوں کا ایک سماجی فائدہ بھی ہے۔ جب ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے تو وہ بھوک، پیاس اور کمزوری کا تجربہ کرتا ہے۔ اس تجربے سے اس کے اندر غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ شوال کے روزے اس احساس کو تازہ رکھتے ہیں اور انسان کو معاشرے کے کمزور طبقوں کے درد سے جوڑتے ہیں۔ یوں یہ روزے محض فرد کی عبادت نہیں رہتے بلکہ معاشرتی اخلاق کو بھی بہتر بناتے ہیں۔ اگر کوئی شخص رمضان میں کسی وجہ سے روزے پورے نہ رکھ سکا ہو تو شوال کے روزے رکھنے سے پہلے اسے اپنے فرض روزوں کا حساب رکھنا چاہیے۔ فرض روزے نفل سے زیادہ اہم ہے۔ اصل ترتیب یہی ہے کہ فرض کی ادائیگی پہلے ہو، پھر نفل کا اہتمام کیا جائے۔ البتہ فقہی تفصیلات مختلف ہو سکتی ہیں، اس لیے انسان اپنی نیت اور عمل کو درست رکھنے کی کوشش کرے۔ اہم بات یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے چھوڑے نہ جائیں کیونکہ یہ عظیم اجر کا باعث ہیں۔ شوال کے روزے رکھنے والے بندے کے دل میں ایک خاص خوشی پیدا ہوتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے رمضان کے بعد بھی اپنے رب سے تعلق کم نہیں ہونے دیا۔ یہ احساس خود اعتمادی اور روحانی سکون پیدا کرتا ہے۔ ایسے شخص کو عبادت میں آسانی محسوس ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کا حوصلہ ملتا ہے اور اس کے اندر مزید نیکیوں کی خواہش بیدار ہوتی ہے۔ یہی وہ برکت ہے جسے ایمان کی تازگی کہا جا سکتا ہے۔ شوال کے 6 روزے ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ اسلام توازن کا دین ہے۔ ایک طرف رمضان میں سخت عبادت ہے اور دوسری طرف شوال میں آسان مگر بابرکت نفلی روزے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر سختی نہیں بلکہ رحمت چاہتا ہے۔ شوال کے 6
روزے اس رحمت کا حصہ ہیں، بندہ تھوڑا سا عمل کرے اور اللہ تعالیٰ اسے کتنا بڑا انعام عطا فرمائے، یہ صرف اس کی مہربانی ہے۔ آخر میں یہ بات دل پر نقش کر لینی چاہیے کہ شوال کے 6 روزے صرف ایک فقہی مسئلہ نہیں بلکہ ایمان کی ایک زندہ علامت ہیں۔ جو شخص انہیں رکھتا ہے وہ دراصل اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ رمضان اس کے لیے محض ایک مہمان نہیں تھا، بلکہ اس نے اس مہمان کی برکتوں کو آگے بھی زندہ رکھنا ہے۔ ایسے بندے کا نام نیکوں میں لکھا جاتا ہے، اس کے اعمال میں برکت ڈالی جاتی ہے اور اس کے دل میں عبادت کا نور بڑھتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان مرد و عورت کو چاہیے کہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کرے، ان کی فضیلت کو سمجھے، حدیث نبوی پر یقین رکھے اور اس عظیم سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ جو شخص شوال کے 6 روزے رکھ کر اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے وہ دراصل یہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے رمضان سے صرف وقت فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ اس کی تربیت کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنایا ہے۔ یہی حقیقی کامیابی ہے، یہی ایمان کی شان ہے اور یہی بندگی کی خوبصورتی ہے۔ اگر چاہیں تو میں اسی موضوع پر ایک خوبصورت یوٹیوب اسکرپٹ تقریر کی شکل میں بھی لکھ سکتا ہوں۔ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت حدیث کی روشنی میں رمضان المبارک کے بعد شوال کے 6 روزے اسلام کی ایک عظیم اور بابرکت سنت ہیں۔ ان روزوں کا اصل ثبوت حضرت ابو ایوب انصار سے مروی اس حدیث سے ملتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، من سام رمضان سم تبع ستا من شوال، یعنی جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیے وہ گویا ساری عمر روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔ صحیح مسلم میں اس حدیث کے تحت ان 6 روزوں کو رمضان کے بعد شوال کے 6 روزوں کی ترغیب کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ یہ حدیث اپنے اندر بہت بڑی خوشخبری رکھتی ہے۔ بظاہر تو یہ صرف 6 نفلی روزے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال پر بے پناہ اجر عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اصول بیان فرما دیا گیا ہے کہ جو کوئی نیکی لائے گا اسے اس جیسا 10 گنا اجر ملے گا۔ اسی عمومی قرآنی اصول کی روشنی میں علماء نے سمجھایا ہے کہ رمضان کے 30 روزے اگر 10 گنا کے حساب سے دیکھے جائیں تو 300 دن بنتے ہیں اور شوال کے 6 روزے 60 دن کے برابر یوں مجموعہ 360 دن بنتا ہے۔ یعنی پورے سال کے روزوں کا اجر۔ شوال کے 6 روزوں کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ یہ بندے کے رمضان کے روزوں کی تکمیل بن جاتے، اور رمضان میں جو کمی رہ گئی ہو، جو خشوع کمزور پڑ گیا ہو، جو نیکیاں ادھوری محسوس ہوں، یہ 6 روزے ان سب کے لیے ایک روحانی سہارا ہیں۔ اسی لیے اہل علم نے اس عمل کو رمضان کے بعد نیکیوں کو جاری رکھنے کی روشن مثال قرار دیا ہے۔ بندہ عید کی خوشی میں غافل ہونے کے بجائے عبادت کا تسلسل برقرار رکھتا ہے اور یہی تسلسل اللہ کے ہاں محبوب ہے۔ ان روزوں کی ایک اور اہم حکمت یہ ہے کہ یہ انسان کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک تربیتی مدرسہ ہے۔ اگر رمضان کے بعد انسان نیکی چھوڑ دے تو گویا اس نے رمضان کی برکتوں کو وقتی جوش تک محدود کر دیا۔ لیکن جو شخص شوال کے 6 روزے رکھتا ہے وہ عملاً یہ اعلان کرتا ہے کہ اس کی عبادت رمضان کے ختم ہونے سے ختم نہیں ہوئی، اس کا دل اب بھی اللہ کی طرف متوجہ ہے، اس کے قدم اب بھی اطاعت کی راہ پر ہیں اور اس کی زبان اب بھی شکر و دعا میں مصروف ہے۔ شوال کے 6 روزے بندے کے اخلاص کو بھی مضبوط کرتے ہیں۔ رمضان میں تو ماحول بھی نیکی والا ہوتا ہے، لوگ بھی روزے رکھتے ہیں، تراویح بھی ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن رمضان کے بعد جب وہی بندہ اکیلے شوال کے نفلی روزے رکھتا ہے تو اس کا اخلاص اور نیت زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ یہ عمل دکھاوا نہیں بلکہ سچی بندگی کی علامت ہے۔ اسی لیے اس روزے کو صرف ثواب کا ذریعہ نہیں بلکہ ایمان کی تازگی، دل کی پاکیزگی اور عمل کی پائیداری کا ذریعہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ اہل علم کے نزدیک شوال کے یہ روزے مستحب ہیں، یعنی ان کا کرنا باعث ثواب ہے اور نہ کرنا گناہ نہیں۔ لیکن جو شخص انہیں اختیار کرتا ہے وہ رسول اللہ کی ایک واضح ترغیب پر عمل کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث اور اس کے باب کے عنوان سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شوال کے 6 روزوں کی ترغیب دی گئی ہے اور ان کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ روزے شوال کے کسی بھی دن رکھے جا سکتے ہیں۔ متعدد معاصر فتوی کے مطابق یہ ضروری نہیں کہ یہ مسلسل ہی رکھے جائیں، انہیں الگ الگ دنوں میں بھی رکھا جا سکتا ہے اور مسلسل بے باز اہل علم نے عید کے فوراً بعد جلدی کرنے کو بہتر کہا ہے، مگر مجموعی طور پر مان شوال کے اندر 6 روزے پورے کر لینا اصل مقصود ہے۔ اس نقطے میں فقہی وسعت پائی جاتی ہے، اس لیے جو شخص سہولت سے یہ روزے رکھ سکے وہ اپنے حالات کے مطابق ترتیب بنا سکتا ہی۔ رمضان کے قضا روزوں کے بارے میں بھی اہل علم نے یہ وضاحت کی ہے کہ جو شخص پہلے فرض روزے پورے
کرنا چاہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے۔ بعض فتوں میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ شوال کے 6 روزے رمضان کے مکمل روزوں کے بعد رکھے جانے چاہیے، اس لیے جس پر قضا روزے باقی ہوں اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ پہلے فرض کی ادائیگی کرے، پھر شوال کے نفل روزوں کی برکت حاصل کرے۔ ان 6 روزوں سے بندے کے اندر تقوی کی کیفیت بڑھتی ہے۔ روزہ محض بھوک پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ نفس کی تربیت، خواہشات پر قابو، صبر، شکر اور اللہ کے حضور عاجزی کا نام ہے۔ انسان رمضان کے بعد بھی چند دن روزہ رکھتا ہے تو اسے بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ بندگی موسمی نہیں، مستقل ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ شوال کے روزے انسان کے اندر روحانی استقامت پیدا کرتے ہیں اور رمضان کی تربیت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ان روزوں کا ایک بہت خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ یہ امید اور مثبت سوچ پیدا کرتے ہیں۔ رمضان گزرنے کے بعد اکثر لوگ اداسی محسوس کرتے ہیں کہ عبادت کا وہ خاص ماحول ختم ہو گیا۔ شوال کے 6 روزے اس خلا کو کم کرتے ہیں اور بندے کو عبادت کے ساتھ جڑے رہنے کا موقع دیتے ہیں۔ گویا رمضان کے بعد بھی اللہ الف پنے بندوں کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کی بہار کو برقرار رکھیں۔ یہ 6 روزے مومن کے لیے ایک نئی شروعات، ایک تازہ عہد اور ایک روشن راستہ ہے۔ اس سنت کی ایک خاص حکمت یہ بھی ہے کہ رمضان کے بعد سستی اور غفلت کے دروازے بند کرتی ہے۔ بہت سے لوگ عید کے بعد عبادت سے دور ہو جاتے ہیں، مگر جو شخص شوال کے 6 روزے رکھتا ہے وہ اپنے نفس کو بتاتا ہے کہ عبادت صرف ایک مہینے کی پابندی ناوا عمل انسان کو نیک اعمال کے تسلسل کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر یہی تسلسل بعض اوقات نفل سے فرض کی محبت تک اور کمی سے کمال کی طرف بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے دروازے بہت وسیع رکھے ہیں۔ رمضان فرض روزوں کا موسم ہے، عید شکر کا دن ہے، اور شوال کے 6 روزے اس شکر کو عمل میں بدلنے کا بہترین موقع ہے۔ جو بندہ رمضان کے بعد بھی روزہ رکھتا ہے وہ دراصل اپنے رب سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں نے تیرے حکم سے رمضان گزارا، اب تیرے فضل سے شوال کے یہ دن بھی عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ یہی انداز بندگی کو قبولیت کے قریب کرتا ہے۔ آخر میں بات سادہ ہے۔ شوال کے 6 روزے ایک مختصر عمل مگر بے حد عظیم اجر رکھنے والی عبادت ہے۔ ان کا ثبوت صحیح حدیث سے ملتا ہے۔ ان کی فضیلت سال بھر کے روزوں کے اجر تک پہنچتی ہے، اور ان میں حکمت، تربیت، اخلاص، استقامت اور تقوی سب جمع ہیں۔ خوش نصیب وہ ہے جو رمضان کے بعد بھی نیکی کا دامن نہ چھوڑے اور شوال کے 6 روزوں کی برکت سے اپنی آخرت کا سرمایہ بڑھا لے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے رمضان و شوال کے اعمال کو قبول فرمائے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر یوٹیوب وائس اوور اسکرپٹ مختصر 10 منٹ کی تقریر بھی اردو میں بنا سکتا ہوں۔ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت حدیث کی روشنی میں اسلام دین رحمت ہے۔ یہ انسان کو صرف فرض عبادات ہی کا پابند نہیں بناتا بلکہ نفل اور اضافی عبادات کے ذریعے بھی قرب الہی کے مزید دروازے کھول دیتا ہی۔ رمضان المبارک ایک عظیم تربیتی موسم ہے جس میں بندہ روزوں، تراوی، تلاوت قرآن، دعا، صدقہ اور استغفار کے ذریعے اپنے رب سے خاص قرب حاصل کرتا ہے۔ لیکن رمضان ختم ہوتے ہی یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ عبادت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، بلکہ رمضان کے بعد بھی ایسی نیکیاں رکھی گئی ہیں جو بند مومن کی روحانی ترقی کو جاری رکھتی ہے۔ انہی میں سے ایک نہایت اہم عبادت شوال کے 6 روزے ہیں۔ یہ روزے امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم نعمت ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں رسول اکرم نے خاص فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ان روزوں کا مقصد صرف ثواب کمانا نہیں بلکہ رمضان میں حاصل کی گئی روحانی تربیت کو برقرار رکھنا، شکر گزاری کا اظہار کرنا اور عبادت کے تسلسل کو قائم رکھنا بھی ہے۔ جو شخص رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے وہ گویا اپنے رب کے حضور یہ اعلان کرتا ہے کہ میری بندگی صرف ایک مہینے کی نہیں بلکہ پورے سال کی ہے۔ شوال کے 6 روزوں کے بارے میں حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں وارد ہوئی ہے، اور اس کی بنیاد پر علماء امت نے شوال کے 6 روزوں کو بڑی اہم سنت اور مستحب عمل قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ نہایت جامع ہیں۔ بظاہر یہ صرف 6 روزے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کا اجر بہت عظیم ہے۔
پورے سال کے روزے کا مفہوم یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف 6 روزے رکھنے سے پورے سال کے روزوں کا اجر کیسے ملتا ہے؟ اس کا جواب اسلامی اصول ثواب میں پوشیدہ ہے۔ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا تک عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ رمضان کے 30 روزے رکھتا ہے تو وہ اجر کے اعتبار سے 300 دنوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ پھر شوال کے 6 روزے رکھے جائیں تو وہ 60 دنوں کے برابر ہو جاتے۔ آواز طرح مجموعی طور پر 360 دن کا اجر بنتا ہے جو پورے قمری سال کے برابر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے حد رحمت اور اس کے فضل کی ایک روشن مثال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اجر صرف ادوہے سے نہیں بلکہ نیت اخلاق، سعاد، محبت اور اطاعت سے بھی جڑا ہوتا ہے۔ شوال کے 6 روزے بندے کو یہ سبق دیتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی اللہ کی بندگی کا ذوق ختم نہ ہو۔ شوال کے 6 روزوں کی اہم فضیلتیں۔ رمضان کے روزوں کی تکمیل۔ رمضان کے فرض روزے ایک عظیم عبادت ہیں، لیکن شوال کے 6 روزے ان میں مزید حسن اور تکمیل پیدا کرتے ہیں۔ جس طرح فرض نمازوں کے ساتھ سنتیں ان کی کمیوں کو پورا کرتی ہیں، اسی طرح شوال کے روزے رمضان کے روزوں میں آنے والی کوتاہیوں، لغزشوں اور کمیوں کی تلافی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ انسان سے روزے میں کبھی غفلت، کبھی کمزوری، کبھی بے احتیاطی یا کبھی دل کی کیفیت میں کمی ہو سکتی ہے۔ شوال کے نفل روزے ان کمیوں کی تلافی کے لیے نہایت مفید ہے۔ 2 سال بھر کے روزوں کا اجر۔ حدیث نبوی کے مطابق شوال کے 6 روزے رکھنے والا گویا پورے سال کے روزوں کا ثواب پاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بشارت ہے۔ دنیا کی مصروف زندگی میں اگر ایک مسلمان چند دن مزید اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے پورے سال کے روزوں کے برابر اجر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اس امت پر اللہ کی خاص عنایت ہے۔ 3 شکر گزاری کا بہترین ذریعہ۔ رمضان اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اس مہینے میں روزے قرآن، مغفرت اور جہنم سے آزادی جیسے انعامات ملتے ہیں۔ شوال کے 6 روزے دراصل اس نعمت پر شکر کا عملی اظہار ہیں۔ جیسے ایک انسان کو کوئی بڑی دولت ملے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اسی طرح رمضان جیسی عظیم نعمت کے بعد شوال کے روزے شکرانے کی علامت۔ جو بندہ نعمت کے بعد نفل عبادت کرتا ہے وہ اپنے شکر کو عمل میں ڈھالتا ہے۔ 4 عبادت کی عادت کو برقرار رکھنا۔ رمضان میں انسان عبادت کا ایک خاص ماحول محسوس کرتا ہے۔ مسجد آباد، قرآن کی تلاوت زیادہ، دعا و مناجات عام، اور گناہوں سے بچنے کی کوشش بڑھ جاتی ہے۔ لیکن رمضان کے بعد اکثر لوگ معمولات دنیا میں واپس آ کر سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شوال کے روزے اس روحانی رفتار کو برقرار رکھتے ہیں۔ یہ گویا رمضان اور عام دنوں کے درمیان یہ خوبصورت پل ہیں۔ 5 نفس کی تربیت۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ خواہشات پر قابو پانے کی تربیت ہے۔ شوال کے 6 روزے انسان کے نفس کو مضبوط بناتے ہیں۔ وہ شخص جو رمضان کے بعد بھی چند دن روزہ رکھتا ہے وہ اپنے نفس کو یہ سکھاتا ہے کہ عبادت کسی ایک موسم کی قید نہیں، یہی مستقل مزاجی حقیقی کامیابی کی علامت ہے۔ 6 نیکیوں میں سبقت۔ اللہ کے نزدیک محبوب بندہ وہ ہے جو نیکی میں جلدی کرے، نیک امال کو مؤخر نہ کرے اور رمضان کے بعد بھی اپنے شکر عبادت کو زندہ رکھے۔ شوال کے 6 روزے رکھنے والا بندہ اس بات کی عملی مثال ہے کہ اس کے دل میں آخرت کی فکر اور ثواب کی طلب موجود ہے۔ شوال کے 6 روزے کب رکھے جائیں؟ شوال کے 6 روزے پورے شوال کے مہینے میں کسی بھی دن رکھے جا سکتے ہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ عید الفطر کے بعد جلدی کیے جائیں۔ البتہ عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں، کیونکہ عید کا دن کھانے پینے اور خوشی کا دن ہے۔ کے بعد شوال میں جب بھی سہولت ہو یہ 6 روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ مسلسل 6 روزے رکھ لیتے ہیں اور بعض مختلف دنوں میں رکھتے ہیں۔ دونوں صورتیں درست ہیں، کیونکہ حدیث میں صرف شوال کے 6 روزوں کا ذکر ہے، مسلسل ہونے کی شرط نہیں آئی۔ البتہ اگر کوئی آسانی اور ترتیب چاہے تو مسلسل رکھنا بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ کیا یہ روزے فوراً عید کے بعد رکھنے چاہئیں؟ یہ مستحب ہے کہ انسان نیکی میں جلد کرے، اس لیے بعض اہل علم کے نزدیک شوال کے آغاز میں یہ روزے رکھنا زیادہ فضیلت والا ہتام۔ اگر کسی شخص کے لیے اغاظن شوال میں رکھنا مشکل ہو تو وہ پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ روزے رہ نہ جائیں۔ قضا روزوں اور شوال کے 6 روزوں کا مسئلہ۔ بعض خواتین ایسے افراد جن کے رمضان کے روزے قضا ہو گئے ہوں ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ پہلے قضا روزے رکھیں شوال کے 6 روزے۔ اس مسئلے میں علماء کے مختلف آرا پائی جاتی ہیں۔ بہتر اور زیادہ محتاط طریقہ یہی ہے کہ پہلے رمضان کے قضا روزے ادا کیے جائیں، پھر شوال کے 6 روزے رکھے جائیں تاکہ رمضان کے فرض روزوں کی ادائیگی مکمل ہو جائے۔
تاہم اگر وقت کی تنگی ہو تو اہل علم سے رہنمائی لینا مناسب ہے۔ شوال کے 6 روزوں کے روحانی اثرات۔ یہ روزے انسان کے باطن پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ رمضان کے بعد جب دنیاوی مصروفیات بڑھتی ہیں تب یہ چند روزے دل کو پھر سے اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ان روزوں سے درج ذیل روحانی نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ دل میں تقوی بڑھتا ہے، عبادت کا شوق باقی رہتا ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، نفس کی سرکشی کم ہوتی ہے، شکر اور صبر کی کیفیت مضبوط ہوتی ہے، رمضان کی روح دوبارہ تازہ ہوتی ہے۔ گویا شوال کے روزے صرف ثواب کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک تربیتی نظام بھی ہیں۔ شوال کے روزوں سے ملنے والا سبق۔ شوال کے 6 روزے ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ نیک اعمال صرف موسمی نہ ہوں۔ رمضان میں عبادت آسان لگتی ہے کیونکہ ماحول بھی سازگار ہوتا ہے، مگر اصل کامیابی یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی بندہ عبادت سے جڑا رہے اور وہ تسلسل ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ یہ روزے ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اس کی قدر اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ ایک مخلص بندہ جب اللہ کے لیے 6 دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پورے سال کے روزوں کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر فضل اور کیا ہو سکتا ہے؟ خواتین اور شوال کے روزے۔ خواتین کے لیے بھی شوال کے 6 روزے اتنے ہی فضیلت والے ہیں جتنے مردوں کے لیے۔ اگر کسی وجہ سے رمضان کے کچھ روزے رہ گئے ہوں، مثلاً حیض یا نفاس کی وجہ سے، تو پہلے قضا روزے پورے کرنا بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی خاتون اپنی شرعی حالت کے مطابق شوال کے روزے رکھ سکتی ہو تو اس عظیم فضیلت سے ضرور فائدہ اٹھائے۔ اسلام نے عورت اور مرد دونوں کے لیے اجر کے دروازے برابر کھولے ہیں۔ نیت اور اخلاص کی اہمیت۔ ہر عبادت کی طرح شوال کے 6 روزوں میں بھی نیت بنیادی چیز ہے۔ اگر کوئی شخص صرف رسم کے طور پر روزہ رکھے تو ثواب کی برکت کم ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی رضا حدیث نبوی کی پیروی اور ثواب کی امید سے روزہ رکھے تو اس کا عمل نہایت قیمتی ہو جاتا ہے۔ نیت دل کا عمل ہے اور یہی دل کی سچائی عبادت کو بلند کرتی ہے۔ شوال کے روزوں میں احتیاطیں۔ روزہ رکھنے والا شخص جھوٹ، غیبت، فحش باتوں، لڑائی جھگڑے اور بے فائدہ مشغولیات سے بچنے کی کوشش کرے۔ صرف بھوکا پیاسا رہنا کافی نہیں بلکہ زبان، کان اور دل کو بھی روزے کی حالت میں رکھنا ضروری ہے۔ اگر بندہ ان روزوں میں بھی گناہوں سے بچتا ہے تو اس کا اجر اور اثر دونوں بڑھ جاتے۔ علمائی امت کا موقف۔ جمہور علماء نے شوال کے 6 روزوں کو مستحب اور باعث فضیلت قرار دیا ہے۔ ان کی دلیل وہی صحیح حدیث ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے۔ بہت سے اہل علم نے اسے نفل روزوں میں ایک خاص مقام دیا ہے کیونکہ اس میں عظیم ثواب، سنت نبوی کی پیروی اور رمضان کے بعد عبادت کی حفاظت سب جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک مسلمان کی عملی زندگی میں شوال کے روزے۔ ایک باشعور مسلمان کو چاہیے کہ وہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزوں کو اپنی عبادتوں کا حصہ بنائے۔ جیسے وہ رمضان کے لیے پہلے سے تیاری کرتا ہے، ویسے ہی شوال کے روزوں کے لیے بھی نیت رکھے کہ عید کے بعد میں یہ روزے ضرور رکھوں گا۔ جوش خاص عبادت کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے وہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ یہ 6 روزے ہمیں یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ زندگی کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہے، نہ کہ محض دنیاوی آرام۔ اگر بندہ سال کے آغاز ہی میں اپنی آخرت کو ترجیح دے تو باقی دنوں میں بھی خیر کے دروازے کھلتے رہتے ہیں۔ خلاصہ، شوال کے 6 روزے اسلام کی ایک عظیم نعمت اور رسول اللہ کی بیان کردہ اہم سنت ہیں۔ صحیح حدیث کے مطابق جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے، اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ روزے رمضان کی عبادت کو مکمل کرتے ہیں، شکرگزاری کا ذریعہ بنتے ہیں، نفس کی تربیت کرتے ہیں اور عبادت کے تسلسل کو قائم رکھتے ہیں۔ ان میں بندے کے لیے بے شمار روحانی، اخلاقی اور عملی فوائد ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس عظیم موقع کو غنیمت جانی رمضان کے بعد غفلت کے بجائے شوال کے 6 روزے رکھ کر اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھرے۔ یہ 6 دن بظاہر مختصر ہیں مگر ان کا اجر، ان کی برکت اور ان کا اثر بہت عظیم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان روزوں کی قدر کرنے، انہیں اخلاص کے ساتھ ادا کرنے اور ان کے ذریعے اپنی مغفرت و رضا نصیب فرمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر یوٹیوب وائس اوور اسکرپٹ خوبصورت عنوانات اور آؤٹ لائن بھی اردو میں بنا سکتا ہوں۔